عمران خان کی 9 کیسز میں ضمانت بحال، جبکہ سائفر کیس میں ضمانت پھر تاخیر کا شکار۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 58 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کو پہلے اٹک اور اب اڈیالہ جیل میں قید رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کو قید رکھنے کا واحد مقصد ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت عمران خان کی 9 کیسز میں ضمانتیں مسترد کی گئی تھیں، جس کے خلاف عمران خان کے وکلاء نے درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے ضمانتیں بحال کر دی ہیں، جبکہ دوسری طرف سائفر کیس میں ضمانت چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک بار پھر التوا کا شکار کر دی ہے۔ توشخانہ کیس کے طرز پر سائفر کیس کا ٹرائل بھی شروع کرنے کا حکم آ گیا۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق سائفر کیس کی ضمانت اور جج کے کیس سننے کی اہلیت کے کیسز کو دبائے بیٹھے ہیں، تو دوسری جانب خصوصی عدالت کے جج ذوالقرنین ابوالحسنات نے توشخانہ طرز پر سائفر کیس بھی 4 اکتوبر سے چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جج نے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 4 اکتوبر کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود آج بھی عمران خان کو عدالت پیش نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے نکاح کیس میں چیئرمین عمران خان کو آج پیش کرنے کی ہدایت کی ہوئی تھی، مگر اڈیالہ جیل حکام نے ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے چیئرمین عمران خان کو پیش نہیں کیا۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء کا کہنا ہے یہ صریحاً عدالتی توہین اور عمران خان کی تصویر پبلک ہو جانے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ عدالت نے سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی جان کو شدید خطرہ، سہولیات بھی نہیں دی جا رہی۔ بش حبیبی نے جیل میں عمران خان کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لطیف کوس ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے۔ گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسا کہ ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی۔ عمران خان کو جیل مینول اور عدالتی حکم کے مطابق وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ شیخ رشید کو 1 ہفتے کے اندر بازیاب کروایا جائے، عدالتی حکم۔ عمران خان کے اتحادی سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کو چند روز قبل ان کے گھر سے اغوا کیا گیا اور تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ شیخ رشید کے اغوا کے خلاف ان کے وکیل نے عدالت میں درخواست دائر کی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا آئندہ ہفتے تک شیخ رشید نہ ملے تو گرفتار کرنے والے SSP آپریشن، DSP اور 4 SHOs کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ فاروق حبیب اغوا کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف فاروق حبیب کو سیکیورٹی فورسز نے چند روز قبل گوادر سے اغوا کیا تھا اور تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا، جس کے خلاف فاروق حبیب کے بھائی نے عدالت میں درخواست دی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ عدالت نے IG پنجاب کو حکم دیتے ہوئے کہا 4 روز میں فاروق حبیب کے متعلق مکمل معلومات کی رپورٹ جمع کروائیں۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر کے اگلی تاریخ 4 روز بعد رکھ دی۔ تمام تر ریاستی وسائل کے باوجود نون لیگ ایک پتلی گلی نہ بھر سکی، مجرم نواز شریف مایوس۔ عدالت سے فرار مجرم نواز شریف کی واپسی سے قبل نون لیگ نے کل لاہور میں ایک پتلی گلی میں جلسہ کرنے کی کوشش کی۔ تمام تر ریاستی وسائل ہونے کے باوجود عوام نے شرکت سے انکار کر دیا۔ مجرمہ مریم نواز کی زہر آلود تقریر کے وقت آدھے سے زیادہ گلی خالی رہی، جس پر آج مفرور مجرم نواز شریف نے مایوسی کا اظہار کیا۔ نون لیگ کے جلسے میں موجود چند لوگ بھی عمران خان کے نعرے لگاتے رہے۔ لوگوں کا کہنا تھا یہاں عمران خان کے لیے نعرے لگانے اور چوروں کو ان کی اصلیت بتانے آئے ہیں۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جلسوں کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں جلسے جلوس کی اجازت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ جلسے کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے، مگر کٹ پتلی غیر آئینی نگران حکومت تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دینے سے مسلسل انکاری ہے۔ ننھے عمار کی موت کے بعد بھی عمار کے خاندان کے خلاف فسائد جاری۔ میاں عباد فاروق کے بیٹے کی موت کے باوجود پولیس کی فسائد ختم نہیں ہو رہی۔ عباد فاروق کے بھائی نے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا ابھی تو ہمارے گھر میں لوگ عمار کے لیے آ رہے ہیں، ابھی ہمارے زخم بھی نہیں بھرے اور تم لوگ ٹرانسفارمر اتارنے آ گئے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں ہم PTI چھوڑ دیں، ہم PTI نہیں چھوڑیں گے۔
रवा माली साल आवाम से अरबों रुपए लूट कर खास लोगों को रिलीफ देने का मंसूबा है। सीनियर सहाफी अदनान आदिल ने अपने ट्वीट में बताया, रवा माली साल 2023-24 के बजट में 1064 अरब रुपए की सब्सिडीज और मुख्तलिफ इदारों और महकमों के लिए 1400 अरब रुपए के ग्रांट्स शामिल हैं, यानी 2464 अरब रुपए गरीब आवाम से पेट्रोल, डीजल, घी, चीनी, बिजली पर लगाए गए टैक्सों से वसूल करके खास लोगों पर लुटाए जाएंगे। माशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होने का खदशा, आदाद शुमार जारी। मौजूदा आदाद शुमार से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रवा माली साल भी ग्रोथ रेट मनफी में रहेगा, जबकि बेरोजगारी की शरह भी 10% से बढ़कर 13% तक जाने का इम्कान है। इमरान खान दौर में यही ग्रोथ रेट 6% तक चला गया था। PDM हुकूमत ने 16 माह में इमरान खान की तमाम माशी काविशें तबाह कर दी।